کیا کہہ رہے ہو؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں اور ولی بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ٹپس شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ ڈائپرز کا اپنا جو ایکسپینس ہے اس کو کیسے کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ پوٹی ٹرین کر سکتے ہیں یا ٹوائلٹ ٹرین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، آپ نے کوئی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی پوٹی ٹریننگ جو ہے وہ ہم کب سے کب تک کر سکتے ہیں۔ بچے 18 to 24 منتھس کے اندر پوٹی ٹریننگ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، اور یہ کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا بچوں کے لیے، ہر بچے کے مائل سٹون ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ کچھ بچے اس کے بعد بھی کرتے ہیں، اور کچھ بچے جو ایکسیپشنل کیسز میں آتے ہیں، جیسے کہ آٹسٹک بچے ہوتے ہیں جن کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے، جو بات کو سمجھ نہیں سکتے، ان کو پھر مزید ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اور ہم سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد اور جو ہمارے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں یا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں، ان کو وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اسکل ہے کہ بچہ جیسے پیدا ہوتے ہی سیکھ جائے گا۔ تو کبھی بھی آپ نے اس چیز کو لے کر اپنے آپ کو ورڈ نہیں کرنا دوسروں کی باتوں کو لے کر کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ، لوگ تو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی پوٹی ٹرینڈ ہو کر آتا ہے، تو کبھی بھی اس طریقے کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے بچے کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچے کو پوٹی ٹرین کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بچہ جب آپ کی بات کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کے جیسچرز کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے کہ آپ جیسے آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ ٹراؤزر اوپر کریں، ٹراؤزر نیچے کریں، یا یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، جب وہ اس طریقے کے جیسچرز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی رائٹ ایج ہوتی ہے پوٹی ٹرین ہونے کے لیے۔ اگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تو اٹس ٹو ارلی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ 6 منتھس کا ہو اور آپ اسے اس ٹائم سے ہی، جب وہ بیٹھ بھی ٹھیک سے نہیں پا رہا ہوتا، تو اس کو جی آپ ٹوائلٹ سیٹ پر بٹھائیں یا پوٹی سیٹ جو ملتی ہے اس پہ بٹھائیں تو بچہ ٹوائلٹ ٹرین ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ بچہ جب آپ کا خود سے ویٹ ڈائپر ہو تو اس کو الجھن محسوس ہو، وہ خود سے ڈائپر کو اتارنے کی کوشش کرے اور وہ اس طریقے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو آپ اپنے بچے کو پوٹی ٹرین کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا میس کریٹ ہوتا ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو تب پوٹی ٹریننگ تب شروع کرنی چاہیے جب آپ کے پاس بالکل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس صحیح سے ٹائم ہے، کوئی ویکینڈ ہے جب آپ بچے کو ٹوٹلی اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، آپ کو تبھی بچے کو پوٹی ٹرین کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ویسے تو یہ ایسی اسکل ہے نا کہ بچہ آہستہ آہستہ کر کے سیکھ تو خود ہی جاتا ہے، اس میں ہماری کنوینئنس ہوتی ہے کہ ہم اسے تھوڑا جلدی اگر کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری اپنی ہی آسانی ہوگی اور آپ کو خود کو ہی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، جیسے اگر بچے کو سسو کرنا ہے، پشی کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ پی کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اور پوٹی کے لیے پو کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ زور لگا رہا ہے یا پوٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو تب بھی وہاں سے لے کر اٹھا کر ٹوائلٹ سیٹ پر لازمی بٹھائیں، اور آپ اسے بتائیں کہ آپ نے پی کر دیا یا آپ نے پو کر دیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو تھوڑا سا بچہ فیملیئر ہو جائے گا اور وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ اس نے جو ہے اس کو ارج ہو رہی ہے۔ جب بچے کو یہ چیزیں سیکھ جائے گا تو اسے خود ہی بتانا بھی آ جائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اس کو سیٹ پر بٹھانا ہے، یا آپ نے اس کو یہ اس طریقے کی جو سیٹس ملتی ہیں، پلاسٹک کی پوٹی سیٹس ملتی ہیں، اس پہ آپ بچے کو بٹھائیں، اور اس کو ایک بار آپ کو ڈائپر فری رکھنا پڑے گا، یا پھر اگر آپ ڈائپر فری نہیں بھی رکھ رہے، آپ ڈائپر میں بچے کو رکھ رہے ہیں اور آپ کو بچے کے فیس ایکسپریشن سے، کیونکہ ہم مدرس کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو ارج ہو رہی ہے، اگر بچے کے ایکسپریشن اس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں تو آپ لا کر بچے کو لازمی پوٹی سیٹ پر بٹھائیں۔ یہ اس طریقے کی ٹوائلٹ سیٹس بھی ملتی ہیں، نیچے سے آپ اس کے کوئی سٹیپ یا کوئی سٹول اس طریقے سے رکھ کر، اور سیٹس بھی ملتی ہیں کنورٹیبل، جو آپ اگر واش روم میں پوٹی ٹرین کرنا چاہتے ہیں، کموڈ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طریقے کی بچوں کی کڈز فرینڈلی جو ملتی ہیں وہ آپ کو یوز کرنی پڑیں گی، نہیں تو آپ پوٹی سیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ نے بچے کو سکھانا ہے، یہی بچے کی سیفٹی کا خیال کرنا ہے کہ وہ ساتھ ارد گرد کوئی بھی ایسی چیزیں پڑی ہیں جن کو وہ اٹھا کر منہ میں نہ ڈالے اور اس سے خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اور اس طریقے کے پوٹی چارٹس
جو ہے وہ پوٹی ٹائم کے چارٹس ملتے ہیں، آپ بچے کو جو ہے وہ بکس بھی ملتی ہیں، اس کی فارم میں بھی بچے کو سمجھا سکتے ہیں، یا آپ بچے کو اسکرین ٹائم کے تھرو یا کوئی بھی اس طریقے کے ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں بچے کو، آپ جو ہے وہ بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ پوٹی ٹرین کس طریقے سے آپ اپنے بچے کو کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے ویژولز دکھا کر یا بکس کے تھرو آپ اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں، اور آپ اس کو دنوں میں 2 ویکس کا ٹائم، میکسیمم 2 سے 3 ویکس کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس میں بچہ ٹوٹلی جو ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے، اور بچہ آپ کو بتانا بھی شروع کر دیتا ہے کہ کب اس کو ارج ہو رہی ہے واش روم جانے کی۔ تو اس میں کوئی بھی اس طریقے کا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کسی کے پریشر میں آ کے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ 8 to 24 منتھس 18 to 24 منتھس کے ٹائم میں آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کریں گے تو آپ جلد بازی کریں گے، اور آہستہ آہستہ کر کے بچہ جو ہے وہ ان اسکل کو سیکھ جاتا ہے۔ اب بس آپ کو تھوڑی سی خود آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور تھوڑی سی آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور لاسٹ پہ اگر آپ بچے کو آپ نے پوٹی سیٹ پر بٹھایا ہے، اور اگر اس نے کر لیا ہے اور وہ آپ کے جسچرز کو سمجھنے لگا ہے، تو اپریسیشن جو ہے بچے کی بہت زیادہ ضروری ہے، کہ آپ اسے گڈ جاب، آپ اسے اس طریقے سے ایڈریس کریں کہ آپ نے آج بہت اچھے طریقے سے میری بات کو سمجھا ہے، ویری گڈ، یو آر اے گڈ بوائے۔ اس طریقے سے کر کے اپریشیٹ کریں گے تو بچے میرے خیال سے ان میں پازیٹیو چینجز آتے ہیں۔ کبھی بھی آپ نے اس ٹائم پہ بچے پہ غصہ نہیں کرنا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے، کیونکہ بچہ ٹوٹلی آپ کے جسچرز کو دیکھ کے ان باتوں کو پک کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بچے کو ریبیوک کریں گے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیوں سسو کر دیا، آپ نے کیوں پو کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، نیگیٹو امپیکٹ اس کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہوگا۔ تو اس طریقے کا اس پریکٹس کو کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا، کبھی بھی جو ہے وہ بچے کو آپ نے اس طریقے سے ڈسکریج نہیں کرنا، بلکہ اگر بچے نے آپ کے پہنچتے تک بچے نے ڈائپر میں اگر کچھ کر بھی دیا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈانٹنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے اس کو ٹوائلٹ سیٹ پر بٹھانا ہے، اور آپ نے اسے انکریج کرنا ہے، اسے اپریشیٹ کرنا ہے کہ آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھیں، یو آر اے گڈ بوائے، آپ نے جیسے میں نے کہا تھا آپ نے ویسے ہی کیا۔ تو اس سے بچے میں جو ہے وہ پازیٹیو چینجز آتے ہیں، اس چیز کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ اور کبھی بھی بچے کا ڈائپر چینج کرتے ہوئے بھی آپ کے لیے سجیشن ہے کہ کبھی بھی اس کو اس طریقے کے ایکسپریشن نہیں دینے جس سے اسے کیا ہوگا، یہ سارا پروسیس اسے پنشمنٹ لگے گا اور وہ کبھی بھی ٹرین نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کچھ جو ٹپس ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ ان کو فالو بھی کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ کامنٹس میں ضرور شیئر کریے گا، اور تاکہ مزید بھی میں کنٹینٹ آپ کے لیے لے کر آتی رہوں، اور آپ تک آپ کا اور ہمارا یہ کنیکشن اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔